سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، انسان دنیا میں اکثر ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو انسانی عقل کے موافق ہوتی ہیں، انسان کے مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ معمول کا حصہ ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں جو انسانی عقل کے مخالف ہیں، انسانی مشاہدے اور اس کے تجربے کے موافق نہیں ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کی تین قسمیں ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو حیرانگی کا اور تعجب کا باعث بنتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اور اگر یہ حیرانگی اور تعجب آخری درجے کا ہو تو پھر انکار بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ انسان مانتے ہی نہیں کہ ایسے ہو سکتا ہی نہیں ہے، عقل میں نہیں بات آ رہی۔ اس طرح کی باتوں کی، اس طرح کی چیزوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جس کو معجزہ بولتے ہیں۔ نمبر دو، جس کو کرامت کہتے ہیں، اور نمبر تین، جس کو استدراج کہتے ہیں۔ اب ان تین چیزوں میں فرق نوٹ کیجئے گا، پھر آگے چلتے ہیں۔ پہلی چیز ہے معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو عقل کو عاجز کر دے، عقل کو تھکا دے، عقل کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی، جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے، اس کو خرق عادت بھی کہتے ہیں۔ خرق عادت شے، خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہر ایک چیز کا قانون طبعی ہے، فزیکل لا ہے، اس کو توڑ دے، وہ معجزہ ہوتی۔ اگر مثال رکھ دی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آگ کا فزیکل لا یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اگر اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جائیں تو آگ جلا نہیں رہی، تو کیا مطلب؟ آگ کا جو فزیکل لا ہے وہ ٹوٹ گیا، اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ اسی طرح لوہا سخت ہوتا ہے، آپ اس کو پگھلائے بغیر اس کو نرم نہیں کر سکتے، اس کو موڑ نہیں سکتے، لیکن اگر وہی لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ جائے اور بغیر اس کو پگھلائے جہاں مرضی جیسے مرضی موڑ رہے ہیں، تو یہ معجزہ ہے۔ لوہے کا جو لا ہے فزیکل وہ ٹوٹ گیا، یہاں پہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، کچھ مخلوقات پودوں سے متعلق ہیں، کچھ جانوروں سے متعلق ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سائنس کی زبان میں کہیں تو کچھ پلانٹ کنگڈم ہے، کچھ اینیمل کنگڈم ہے۔ پودا، درخت، تنا، لاٹھی ایک پلانٹ کنگڈم ہے۔ اگر وہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ جائے اور اس کو یوں پھینکے تو وہ سانپ بن جائے، تو پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں کنورٹ ہو گیا، فزیکل لا ہی ٹوٹ گیا، اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ معجزے کے متعلق یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص،
کسی اور سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہاں نوٹ کریں معجزے کے متعلق کہ معجزہ کسی نبی سے تب وقوع پذیر ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت و اللہ کا ارادہ ہو۔ نبی بھی اپنے ارادے سے جب چاہے جیسے چاہے جو کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات یہاں نوٹ کریں معجزے سے متعلق، معجزہ انبیاء کے اپنے اپنے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ ان کا زمانہ ختم ہے، وہ معجزہ بھی ختم ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لاٹھی، اگر آج ان کی لاٹھی ان کا عصا آپ میں سے کسی کو مل جائے تو آپ وہ عصا حضرت موسیٰ کا کسی نیک سے نیک شخص کے ہاتھ میں بھی پکڑا دیں تو وہ یوں پھینکے تو وہ لاٹھی ہی رہے گی، سانپ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ خاص تھا۔ تو تین چیزیں ہم نے بتائیں جو خرق عادت ہوتی ہیں۔ ایک معجزہ جس کی ڈیفینیشن ہم نے سمجھا دی، دوسرے نمبر پہ ہے کرامت۔ کرامت جو کسی ولی سے، کسی متبع سنت سے، کسی مومن، کسی ایمان والے شخص کے ہاتھوں صادر ہوتی ہے۔ آپ میں سے بھی کئی نیک لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں کوئی ایسی چیز وقوع پذیر ہو سکتی ہے جو دوسرے کی عقل میں نہیں آئے گی اس نے کیسے کر دیا، لیکن یہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرامت، جو کسی بھی متبع سنت، کسی بھی مومن، ایمان والے اور اللہ کے نیک شخص کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجیے چھوٹی سی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسید بن حذیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے ہیں، اور جب گفتگو سے فارغ ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھی ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان کی لاٹھی سے جیسے آپ کی ٹارچ سے روشنی نکلتی ہے، ان کی لاٹھی سے روشنی نکلی اور وہ اس روشنی میں چلنے لگ پڑے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اور جب دونوں کے رستے الگ ہوئے، وہ اپنے گھر جا رہے ہیں، وہ اپنے گھر جا رہے ہیں، دونوں کی لاٹھیوں سے بیک وقت روشنی نکلنا شروع ہو۔ یہ معجزہ ہے، یہ کرامت، معذرت۔ دوسری مثال لے لیجئے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، کہ غزوہ احد سے ایک رات پہلے میرے باپ نے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے کل جو غزوہ احد ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے میں وہ ہوں گا جس کا خون بہایا جائے گا، سب سے پہلے میں شہید ہوں۔ یعنی غزوے سے ایک رات پہلے کہہ رہے تم نے میرے بعد گھر والوں کا خیال رکھنا ہے اور میرا قرضہ اتار دینا ہے۔ یہ باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں۔ اگلے دن غزوہ احد ہوا تو جابر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو شہید ہوئے تھے میرے والد شہید ہوئے تھے۔ یہ کرامت ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ایک آخری مثال ہے کرامت کی، پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روم کا ایک لشکر ہے، اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، تو اپنے لشکر سے بکھر گئے اور اپنے لشکر کی تلاش کرنے، تو رستے میں ایک جنگل آیا، اس سے گزر ہوا تو سامنے دیکھا تو شیر آ رہا ہے۔ اب یہ ایک دفعہ تو دیکھ کے انسانی طبیعتیں ڈر گئے، پھر جھٹ سے ترکیب آئی ذہن میں، اور شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کا صحابی ہوں، آپ کا رفیق اور ساتھی ہوں۔ شیر نے یہ بات سنی، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شیر کبھی میرے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جہاں سے خطرہ محسوس کرتا تھا نا، مجھے اس طرح پروٹوکول دے رہا ہے، جو کھانے کے ارادے سے آیا تھا اور میرے پیچھے ہو کے مجھے سر کے اشارے دے رہا ہے کہ آگے جانے کی، مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ آگے طرف چلیں، اور کہتے ہیں کہ اس شیر نے مجھے اس طرح روانہ کیا جس طرح میزبان مہمان کو روانہ کرتا ہے۔ یہ ہے ان کی کرامت۔ تو یہ کسی بھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک ہے معجزہ، دوسرا ہے کرامت، تیسری اور آخری چیز، پھر آگے چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کا معنی ہوتا ہے
نظروں کا دھوکہ، نظروں کا فریب، جس کو آپ انگلش میں الوژن بھی کہتے ہیں. جیسے کئی میجک ٹرک رکھنے والے اپنے ہاتھوں کی صفائی سے ایسا کچھ کر دیں گے کہ لوگوں کو لگے گا جیسے کوئی عجیب چیز ہوگی، حالانکہ ہوتی نہیں ہے. وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. جیسے قیامت کے قریب دجال آئے گا تو وہ بڑے ایسے کام کرے گا، حقیقت کوئی نہیں ہوگی، بس نظروں سے ایسا محسوس ہوگا. جس طرح کہ نبی قرآن میں سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس واسترهبوهم، ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا. اور سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں سانپ بن گئی ہیں، حالانکہ سانپ نہیں تھی وہ. اس کو کہتے ہیں استدراج، اسے کہتے ہیں الوژن. یہ کسی بھی فاجر، فاسق، کافر، مشرک، بدعتی، کسی طرح کے انسان کے بھی ہاتھوں سے کوئی ٹرک وہ لے لے اور اس طرح کے کام کرتب لوگوں کو دکھائے، یہ ہو سکتا ہے. بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے معجزہ. ربیع الاول کے تسلسل کے تحت ہمارے سیرت النبی کے موضوعات چل رہے ہیں. پہلا جمعہ ہم نے سیرت النبی کے درخشاں پہلو پہ پڑھایا تھا. دوسرا جمعہ جو پچھلا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت، اس کے تقاضے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھی تھی. آج کے خطبہ میں ایک موضوع آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، وہ رسول اللہ کے معجزے. آپ علیہ السلام کے ہاتھوں جو اللہ نے معجزے صادر کرائے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو تقریباً 20 نکات ہم نے جمع کیے، اگر وقت نے ساتھ دیا تو پھر 20 رکھیں گے، نہیں تو پھر کم و بیش اسی حساب سے. ویسے تو ہم نے کلیکشن کی تھی 25 کی، لیکن بعد میں سوچے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، پھر 20 کر لیے. تو 15 ایسے ہیں جو حصی معجزے ہیں، اور 5 ایسے ہوں گے جو آپ کے سامنے رکھیں گے جو رسول اللہ کی پریڈکشنز ہیں، آپ کی پیشن گوئیاں ہیں جو من معن پوری ہوئی. اگر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلی بات رسول اللہ کے معجزے صلی اللہ علیہ وسلم. معجزے بیان کرنے سے پہلے آپ کو سورس بتا دوں کہ تیاری کہاں سے کی گئی ہے. اصل میں امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں انہوں نے تمام جو نبوت کے دلائل ہیں وہ سارے ذکر کیے ہیں. معجزے ہیں، آپ علیہ السلام کی پیشین گوئیاں ہیں، آپ سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں، آپ کی شمائل، آپ کے خصائل، ہر چیز کو اس میں جمع کیے. عربی میں اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، 7 جلدوں میں مشتمل موجود ہے. آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اگر شارٹ لینا چاہیں تو مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، باب فی المعجزات، باب فی المعجزات، معجزوں کا چیپٹر. اس کی 5868 نمبر حدیث سے لے کر 5943 تک 76 حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ کے معجزوں کا ذکر ہے. وہ آپ پڑھی، آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. تو چلیے بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں. پہلا معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے. سب سے بڑا معجزہ ہے. انبیاء کے جتنے بھی معجزے ہیں وہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے وقت میں تھے، اس کے بعد ختم. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ حضرت موسیٰ کا عصا اگر کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے آج کے زمانے میں تو وہ اس سے سانپ نہیں بنا سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا ہے کہ میں اور آپ دل جمی سے، نیت سے، ارادے سے اور خلوص نیت سے اگر قرآن کو پڑھ لیں اور عزم کر لیں تو انشاءاللہ وہی تبدیلی لا سکتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنے زمانے میں تبدیلی لائی تھی. آج بھی یہ معجزہ کارگر ہے. آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے. قرآن میں آتا ہے اولم یکفیم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. یہ کافر آپ سے معجزے مانگتے ہیں، یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں، یوں کر کے دکھائیں. ان سے کہیے کہ ان کو اللہ نے جو کتاب دی ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے. اتنا بڑا معجزہ ہے جس کے متعلق قرآن میں 10 بار چیلنج ہوئے کہ اس جیسی اور کتاب تم لا سکتے ہو تو لے آؤ. نہیں لا سکتے. سب سے بڑا معجزہ یہ. پھر اس والے سے ایک اور بات نوٹ کیجئے گا کہ انبیاء کو ان کے زمانے کے رواج کے حساب سے معجزے ملتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر عروج پہ تھے اور جادوگری جو ہے وہ بڑے عروج پہ تھی. تو حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ دیا گیا جو جادو کے سر کو توڑنے والا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا اور میڈیکل کا بڑا عروج تھا. تو حضرت عیسیٰ کو وہ معجزے دیے گئے جو میڈیکل اور ڈاکٹر کو بھی حیران کر دینے والے
کہ مادر زاد نابینا ہے، اس کو ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ زندہ، وہ جو ہے اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک مردہ ہے، اس کو حکم دیتے ہیں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، وہ قبر سے اٹھ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے معجزے جو ڈاکٹروں کو بھی حیران کر دینے والے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادب کا، لٹریچر کا، عربی لینگویج کا، فصاحت و بلاغت کا، شعر کا بڑا رواج تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن معجزہ دیا گیا وہ ایسا معجزہ تھا کہ ان کے تمام ادبی جو رہنما تھے ان کو پیچھے چھوڑ گیا۔ تو یہ پہلا معجزہ رسول اللہ کا۔ دوسرا معجزہ معراج کا، الاسراء والمعراج۔ اسراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اور پھر اسی رات آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم، یہ سارا وہاں میں واقعہ آتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک پورا جمعہ پڑھایا تھا شعبان کے مہینے میں، وہ بھی انٹرنیٹ پہ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، یہاں پہ اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ہے شق قمر۔ یہ 3 معجزے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ یہ 3 معجزے ہیں، احادیث میں تو درجنوں معجزے ہیں نا، یہ 3 معجزے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ تیسرا معجزہ شق قمر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا چاند کی طرف، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایک ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ کی ایک جانب اور دوسرا پہاڑ کی دوسری جانب، اور قرآن نے نقشہ کھینچا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اصل میں مشرکین اعتراض کرتے تھے یہ قیامت کا تذکرہ آتا ہے جی، چاند جو ہے وہ گر گیا، ستارے جھڑ گئے، سورج بے نور ہو گیا، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، آپ اسلام نے ان کو دکھایا، ادھر دیکھو اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میں تمہیں دکھاؤں۔ آپ نے یوں اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، کہا اس طرح ہوگا سارے معاملات۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھایا گیا۔ اس کے بعد اگلی بات نوٹ کیجئے گا، چوتھا معجزہ۔ اب آگے حدیث کے سارے معجزے آئیں گے جو جن کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ چوتھے نمبر پہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کا معجزہ ہے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابو رافع ایک یہودی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی بد زبانی کا اظہار کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، اور اسلام کا بھی بڑا دشمن تھا، اور صحابہ سے ہی بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ رسول اللہ سے بار بار اجازت طلب کرتے، آپ ہمیں حکم دیں اس کا سر تن سے جدا کر دیں، بار بار اصرار کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن اجازت دے دی۔ چند صحابہ جو ہیں وہ اس کے قلعے کی طرف گئے، ابو رافع کے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عتیق تھے، وہ جیسے بھی چھپ چھپا کے اس کے قلعے میں انٹر ہو گئے۔ رات کا وقت ہے، اس کے کمرے میں گئے اور اس پر 1 بار 2 بار کیے، اور آخری بار اس تلوار کی نوک اس کے پیٹ پہ رکھ کے دبا دیا، تلوار اس کے اندر گھسا دی، اور جب یقین ہو گیا کہ مر گیا پھر واپس ہو لیے، اور سیڑھیاں نیچے اتر رہے تھے۔ ان کو یہ محسوس ہوا جیسے زمین آ گئی اور سیڑھیوں کے سٹیپ ختم ہو گئے، لیکن ابھی سیڑھیوں کے سٹیپ باقی تھے۔ تو کیا ہوا کہ پاؤں مڑا اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اسے پٹی باندھی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کو آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کر دیا اور میری یوں معاملہ بنا، میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا جو رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ آپ نے کہا ابسط رجلک، اپنا پاؤں آگے کرو۔ آپ علیہ السلام نے فمسح، اس پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی۔ تو صحابی روایت کرتے ہیں فکأنما لم اشتکیھا قط، مجھے یوں محسوس ہوا فوراً کہ جیسے میری وہ پنڈلی، میری وہ ٹانگ کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی، فوراً سے۔ اب ہم دیکھیں یہ میڈیکل امپاسبل ہے، ہڈی کا بونڈ جڑنے میں بھی 6-7 ہفتے مطلوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ لنگڑا کے چلتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اسی لمحے فوراً میری پنڈلی اور ٹانگ ایسے ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ 5واں معجزہ یہ نوٹ کیجئے گا، حدیبیہ کا موقع ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہیں۔ کوئی آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن موجود تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ وضو کر رہے تھے۔ صحابہ نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے، نہ وضو کے لیے، نہ پانی پینے کے لیے، نہ جانوروں کے لیے، آپ ہمارے لیے کوئی انتظام کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے آپ کے سامنے جو برتن موجود تھا، ذرا اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ کا معجزہ، وہ برتن موجود تھا، آپ نے اس میں اپنے ہاتھ ڈبویا، اور جب باہر نکالا
تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی یوں نکل رہا تھا جیسے چشمے سے نکلتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ادھر آؤ سارے وضو کرو، اور آپ صحابہ نے پانی پیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا جابر آپ بتائیے کہ کتنے لوگ تھے آپ؟ تو جابر کہتے ہیں لو کننا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم اس دن 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔ کننا 15 مئۃ، لیکن ہم صرف 1500 تھے۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ۔ اسی سے متعلقہ 5واں جو معجزہ ہے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں۔ عمران بن حسین کی بھی روایت ہے صحیح بخاری میں 433 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ہمراہ ایک سفر میں تھے، اور سفر میں پانی کی قلت ہوئی، نہ جانوروں کے لیے پانی ہے، نہ وضو کے لیے، نہ پینے کے لیے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی میسر نہیں ہے اور ہم شدید پیاسے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لوگوں کو آواز دی، ابو رجاء اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کو آواز دی، کہا ادھر آؤ۔ دونوں آئے، کہا تم دونوں جاؤ اور پانی تلاش کر کے لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ۔ وہ دونوں گئے، تھوڑی دور گئے تو ان کو ایک عورت ملی جو اکیلے اپنے اونٹ پہ جا رہی تھی، اور اس کے دونوں طرف اس کے مشکیزیں تھے پانی سے بھرے ہوئے۔ انہوں نے اس کو جیسے تیسے بھی قائل کیا کہ ہمارے سردار اور امیر ہمارے نبی یہاں موجود ہیں اپنے قافلے کے ساتھ، ان کو پانی کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ چلو۔ وہ عورت آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کو نیچے اتارو۔ نیچے اتارا گیا، آپ نے ایک خالی برتن منگوایا، بڑا سا برتن کو اپنے سامنے رکھا، اور اس عورت کے دونوں مشکیزوں کا منہ پکڑ کے منہ جو ہے وہ اس خالی برتن میں جو انڈیل دیا، اور صحابہ سے کہا جاؤ اپنے اپنے جو ہے وہ برتن بھر لو اور اپنا اپنا پانی جو ہے وہ اپنا استعمال کر لو، جانوروں کو پلاؤ، وضو کرو۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم تقریباً 1000 لوگ تھے، ہم نے وہ پانی خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، وضو کیا، اپنے اپنے برتن اور مشکیزیں تک بھر لیے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس عورت کی مشکیزوں کا منہ باندھا تو ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے جب عورت پانی لے کے آئی تھی نا اس کی نسبت اب زیادہ بڑے ہوئے اس کے مشکیزیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں خوبصیر ہوا۔ چھٹا معجزہ یہ نوٹ کیجئے گا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے دور آگے چلے گئے، اور وہ کھلا میدان تھا۔ آپ تلاش کر رہے تھے کہ مجھے کوئی اوٹ کوئی پردہ ملے تاکہ میں قضاء حاجت کر سکوں، لیکن کوئی اوٹ کوئی پردہ نہیں مل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر پڑی کہ وادی کے ایک کنارے پہ ایک درخت ہے اور وادی کے دوسرے کنارے پہ دوسرا درخت ہے۔ تو جابر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فَأَخَذَ بِحُسْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، آپ علیہ السلام اس ایک درخت کی جانب گئے، اس کی ایک ٹہنی پکڑی اور آپ نے اس کو حکم دیا اِن قَادِ عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اور جابر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَغْشُوشِ الَّذِي يُصَاعِنُ قَائِدَهُ، کہ میں نے دیکھا کہ وہ درخت رسول اللہ کے پیچھے ایسے ایسے جا رہا ہے کہ جیسے اونٹ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی کے درمیان لا کے اس درخت کو چھوڑ دیا، اور پھر آپ نے اسی طرح دوسرے درخت کی جانب بڑھے، اس درخت کو بھی یوں ہی جو ہے لے کے آئے۔ پھر آپ نے التئما علیہ باذن اللہ کا لفظ بولے، آپ نے کہا اللہ کے حکم سے مجھ پر سایہ کرو، انہوں نے سایہ کیا اور آپ نے جو ہے وہ آپ نے قضاء حاجت کی۔ اس کے بعد جابر کہتے ہیں وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں قبضیر ہوا۔ 7واں معجزہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اب آپ یہاں نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جو بھی روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ یا صحیح بخاری کی ہے یا صحیح مسلم کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انتخاب کیوں کیا صحیح بخاری اور مسلم سے، اس لیے کہ حدیث کی اوتھینٹسٹی میں کسی قسم کے شک نہ رہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، لگتا ہے کہ حدیث میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو کہ یہ اوتھینٹک ریفرنس ہے یا ادھر ادھر سے لیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2491، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے اور مدینے میں قحط سالی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعے کے دوران ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال جو مویشی ہلاک ہو گئے اور ہمارے اہل و حیال بھوکے مر گئے، آپ اللہ سے دعا کیجیے بارش کی کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا کرے، رحمت نازل کرے، برکت نازل عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور سیدنا انس کہتے ہیں کہ جب نبی کریم نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے اس وقت آسمان پہ بادل کی ایک ٹکڑی بھی نہیں تھی،
بادل کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بھی نہیں تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے دیکھا کہ اچانک پہاڑوں کی طرح بادلوں نے ہمیں گھیر لیا. اور جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ نیچے کیے اور آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، جب ہم نیچے اتر رہے تھے حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے بارش کا پانی نچڑ رہا تھا. یعنی آپ کا معجزہ ہے کہ ایک چند لمحے پہلے، چند سیکنڈ پہلے بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے دعا کی تو ایسے بارش فوراً ٹپکی. آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے. پھر انس کہتے ہیں کہ بارش ہوئی، اگلے دن بھی، اس سے اگلے دن، اس سے اگلے دن بھی، اگلا جمعہ آ گیا اور وہی صحابی، وہی اعرابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ اب تو جو ہے وہ سیلاب جیسی کیفیت ہو گئی ہے، اب تو ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش جو رک جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی. تو صحابہ کہتے ہیں ہم جب مسجد سے باہر نکلے تھے تو بادل چھٹ چکے تھے اور دھوپ نکل چکی تھی. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اب یہاں رک کے ہمارے لیے یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسئلے کی بات ہے، وہ سن لیجئے. اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے کہ امام یوں دعا کر رہے اور مقتدی پیچھے پیچھے دعا کر رہے. اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے رسول اللہ سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب کوئی مقتدی امام کو کہے کہ امام صاحب دعا کر دیں، اور پھر امام جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، صحابہ پیچھے پیچھے آمین کہہ رہے. یعنی جب مقتدی کہے امام صاحب دعا کر دیں تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقتدی کی بات مانے اور اس نے دعا کرے. رسول اللہ نے دعا کی ہے اور دونوں جمعوں میں دعا کی جب صحابی نے کہا. یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. اگلی بات یہ نوٹ کیجئے 8ویں نمبر پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جو واقعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو بارہا دین کی دعوت دیتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، لیکن والدہ آگے سے وہ دعوت الٹی پڑتی اور وہ آگے سے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتی اور نازیبہ کلمات بولتی. میں اس سے بڑا پریشان ہوتا. حسب معمول ایک دن میں اپنی والدہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں تو اتنے میں اسی طرح والدہ جب ناگوار الفاظ بولنے لگ گئی اور میں روتے روتے رسول اللہ کے پاس چلا گیا. میں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح یہ معاملہ ہے، آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، اللہ میری والدہ کو ہدایت دے اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب کر دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اسی لمحے وہاں سے نکلا اس چیز کو نوٹ کرنے کے لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ نے دعا کر لی، اب وہ پوری ہو گئی، لیکن میں دیکھنے چاہتا تھا کہ چند لمحے پہلے جو ماں اسلام کے خلاف ہو رہی تھی اچانک وہ کیسے اسلام قبول کرتی ہے. رسول اللہ کی دعا کی قبولیت کو دیکھنا چاہتا تھا. اور بعض لوگوں نے تو کچھ اس انداز سے بھی کہا ہے کہ ابو ہریرہ اپنے گھر کی جانب بھاگے جب رسول اللہ دعا کر رہے تھے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ میں پہلے اپنے گھر پہنچتا ہوں یا رسول اللہ کی دعا پہلے عرش پہ پہنچتی ہے. آپ علیہ السلام نے دعا کی، ابو ہریرہ گھر پہنچے، دستک دی اور اندر سے یوں آواز دی جیسے کوئی غسل کر رہا ہے. دستک دی تو ماں نے کہا اب مکان گیا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بیٹے ٹھہرو. بڑی شائستگی سے، بڑی نرمی سے ماں نے جو ہے جواب دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی پہلی قسط پوری ہوگی. اب جو ہے وہ ماں نے جب دروازہ کھولا اور کہا یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ماں فوراً مسلمان ہوئی. ابو ہریرہ خوشی کی آنسو لیے واپس رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اور آپ علیہ السلام نے وہاں پھر دوبارہ جو ہے دعا خیر کی ابو ہریرہ کے گھرانے کے لیے. یہاں رک ایک اور بات ہمارے لیے عملی پہلو ایک اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سے، رشتہ داروں میں سے یا اپنی ذات ایسی ہے کہ جو سدھر نہیں رہی، معذرت کے ساتھ لفظ ایسا ہے، جو سدھر نہیں رہی اور بگڑ رہی ہے دن بدن، اولاد میں کوئی ایسا ہے یا رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اس کے لیے اللہ سے کثرت سے دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دیں گے. بلکہ ایک دانشور کا ایک مقولہ ہے، ایک امام کا، ایک اللہ کے ولی کا، نیک شخص کا ایک مقولہ، اس نے کہا کہ کسی بھی استاد کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو مارے، کسی بھی والدین کے لیے
کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائے جب تک، ذرا سنیے گا، جب تک وہ 40 دن تک تہجد کی نماز میں اس کے لیے اصلاح کی دعا نہیں کر لیتا۔ 40 دن تک تہجد کی نماز میں اصلاح کے لیے دعا نہیں کر لیتا، اس استاد کو بھی اور ماں باپ کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا اس پہ ہاتھ اٹھائے، کیونکہ جو دعا کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ استاد کی یا والدین کی معذرت سے جملہ سخت ہے، اپنی نااہلی ہے۔ 40 دن تک تہجد میں اٹھ کے دعا کر، 40 دن کے بعد مارنے کی ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ اس کی اصلاح کرے گا، اللہ اس کو نیک بنا دے گا۔ تو یہ 7 معجزے ہو گئے۔ 8واں معجزہ یہ نوٹ کیجئے گا، 9واں بلکہ معذرت کے ساتھ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2491۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ درس دے رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہے کہ جو میری گفتگو سن رہا ہے اور ساتھ میں اپنی چادر بچھائے، اور جب میری گفتگو پوری ہوگی، درس پورا ہوگا، پھر اس چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لے، اور اپنے سینے سے لگا لے، جو بھی میری حدیث میرا فرمان سنے گا اس بندے کو مردے دم تک کبھی نہیں بھولے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہو کہ ابو ہریرہ سے ہی کیوں اتنی حدیثیں ہیں، اور لوگوں سے کیوں اتنی حدیثیں نہیں ہیں، ابو ہریرہ ہی سب سے زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو لوگوں سن لو، میرے مہاجر بھائی جو ہیں اپنی دکانداری، اپنی منڈی بازار میں مصروف رہتے تھے، اور میرے انصار بھائی جو ہیں اپنے کھیتوں میں، اپنے مویشیوں میں مصروف رہتے تھے، اور میری زندگی کا مشن یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بیٹھا رہتا تھا، آپ کے گھر کے دروازے پہ، آپ کی مسجد میں، جب بھی رسول اللہ کا فرمان میرے کانوں میں پہنچتا فوراً یاد کر لیتا، اور میں تھا وہ اس مجلس میں جس نے چادر بچھائی، اور آپ کی جب گفتگو پوری ہوئی اور میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بھی سنی ہے مجھے آج تک کبھی نہیں بھولی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اور ایک آخری بات سنیے گا، پھر چونکہ وقت ہو چکا ہے، اگر اجازت آپ دیجئے تو اس خطبے کو، اس جمعے کو اگلے جمعے میں کنورٹ کر لیا جائے گی؟ نہیں جی بولیں انشاءاللہ۔ 10واں اور آخری معجزہ نوٹ کیجئے گا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیا کرتے تھے ممبر سے پہلے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ تنا تھا، کھجور کا تنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے۔ جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے کو چھوڑ کے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے۔ جب ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہیں، پہلے دن خطبہ دے رہے ہیں اس تنے کو چھوڑ کے، صحابہ کہتے ہیں، صحابہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا وہ تنا رسول اللہ کی جدائی میں ایسے رو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، ایسے چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا۔ رسول اکرم ممبر سے نیچے اترے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جا کے دلاسا دیا، اور وہ ایسے چپ ہو رہا تھا جیسے کوئی بچہ روتے روتے تھک کے چپ ہو رہا ہوتا ہے، ایسے چپ ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، وہ تنا اس ذکر کی محرومی سے رو رہا تھا جو میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے میں ذکر کیا کرتا تھا، اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، درس دیا کرتا تھا، اس کی محرومی پہ رو رہا تھا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 10 معجزات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور اسی پہ جو اب آج کے خطبے میں ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے خطبہ میں اسے آگے لے کے چلیں گے۔ تقریباً ہم نے بتایا تھا کہ 15 ایسے معجزات ہیں جو حصی ہیں، جو نظر آنے والے ہیں، ان میں سے 10 آپ کے سامنے رکھ دیے، 5 باقی ہیں، اور پھر کچھ مزید بھی ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور 5 ایسے ہیں جو رسول اللہ کی پیشین گوئیاں ہیں، جو من معن پوری ہوئیں، انشاءاللہ اس سے تعلق سے بھی ہمارے کئی عملی پہلو ہیں، اگلے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اهدنا وألهمنا رشدا يا أرحم الراحمين، يا ذا الجود والمن والكرم، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.